اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد آیت 7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ راہ خدا میں جہاد کو اللہ کی مدد قرار دیا ہے۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کے دین کی مدد ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تفضلاً از راہ کرم، از راہ مہربانی اپنی مدد قرار دیا ہے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، وہ اللہ کی مدد ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بندے کو پہل کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، ان میں اللہ پہل نہیں کرتا، بندے کو پہل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے پہل کیا ہے بہت چیزوں میں۔ اللہ نے ہم کو خلق کیا، ہم کو عقل دی، ہم کو حواس دیا، ہم کو وسائل اور اوزار دیے، ہمارے لیے آسمان و زمین کی چیزیں مسخر فرمائی، زمین میں بہت سی چیزیں ہمارے لیے اللہ نے فراہم فرمائی۔ سب میں اللہ نے پہل کیا، بہت سی چیزوں میں پہل کیا۔ پھر اس کے بعد تمام اوزار، تمام وسائل، تمام اسباب فراہم کر چکنے کے بعد کہا اب تم خود کرو تو میں کرتا۔ آگے اللہ پہل نہیں کرتا، کسی نبی کے لیے بھی نہیں کرتا، کسی ولی کے لیے بھی نہیں کرتا۔ اللہ انبیاء کو پہل نہیں کرتا، نبی نہیں بناتے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کی آزمائش کی اور اس میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا اچھا اب میں تمہیں امام بناتا ہوں۔ انبیاء کو، ائمہ کو، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی اہلیت کی بنا پر، قابلیت کی بنا پر، ان کے صبر و حوصلے کی بنا پر، اس کے قوت ایمانی کی بنا پر وہ مہربانی فرماتا ہے، پہل نہیں کرتا۔ یہاں بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ مدد کی شکل بھی بتا دی، اللہ کس طرح مدد کرے گا۔ اللہ مدد کرے گا، خود فرشتے بھیجے گا اور غیبی طاقت سے کافروں کو تہہ نس کر دے گا۔ نہیں، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، خود تم کو ثابت قدمی دے کر، خود تمہارے ہی ذریعے تم کو ایک طرف نہیں رکھنا ہے۔ اس میں پھر کوئی مصلحت ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ نے سارا کر کے تھال میں رکھ کر کے دے دیا تو پھر مجاہد اور غیر مجاہد اور لڑنے والے اور بھاگنے والے
اور جہاد کرنے والے گھر بیٹھنے والے میں کوئی فرق نہیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام امتحان اور نظام آزمائش میں. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم کو ثابت قدم بنا دے گا. جو لوگ اللہ کی مدد نہیں کرتے تھے ان کو اللہ ثابت قدم نہیں بناتا، وہ بھاگ جاتے ہیں. ہماری اسلامی تاریخ بھری ہوئی ہے ثابت قدم لوگوں کے ذکر خیر سے اور بھاگنے والوں کے ذکر سے. والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، ان کے اعمال برباد کر نابود کر دیے. حبط دو باتیں ہیں، مغفرت ہے اور حبط ہے. گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ مٹ جاتا ہے. اعمال حبط ہو جاتے ہیں اور اعمال مٹ جاتے ہیں. دونوں مٹتے ہیں، گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، اعمال صالحہ بھی مٹ سکتے ہیں. مومن کو جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ گناہ کو ٹکنے نہیں دیتے اور نیک اعمال کو مٹنے نہیں دیتے. ہوتا ہے کسی کی غیبت کرتے ہیں، آپ کا نیک عمل مٹ کے اس کی طرف چلا جاتا ہے. قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے، اللہ یہ عمل میں نے نہیں کیا تھا، کہ فلانی نے غیبت کر کے اس کا عمل آپ کے طرف بھیج دیا تھا. بدقسمتی سے، اس کی بے وقوفی سے، اس کی نالائقی سے میں اپنا اعمال حبط کرایا تھا. جی. والذین کفروا فتعسا لهم، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. تعسن منہ کے بل گرنے کو کہتے ہیں، ہلاکت ہے. انسان ہر چیز سہارا بنا دیتا ہے، منہ کو بچا دیتا ہے، اور جب منہ پہ گرتا ہے تو بیچارہ نہیں ہوتا. بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ ما انزل اللہ سے کراہت کرتے تھے. ما انزل اللہ پہلے بتایا آپ کو، یہ قرآن سے وسیع چیز ہے، اس میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں. جو احکام، جو دستور، جو نظام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ سب ما انزل اللہ ہے. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، وہ ما انزل اللہ سے کراہت کرتے تھے. بتایا آپ کو پہلے ہی بتایا کہ لوگ ما انزل اللہ کے کیوں مخالف ہوتے تھے. انہوں نے کیوں پابندی لگا دی سنت پر،
سنت رسول ایک صدی تک ممنوع کیوں رہی؟ اس وقت خود میں بات کر رہا ہوں، میرے لیے بھی عجیب اور بعید لگتی ہے یہ بات. سنت رسول اور ممنوع کہاں؟ امت محمد میں. کیسے ہوا یہ؟ کیوں ہوا؟ بہرحال ہو گیا، اور اس کی وجوہات ہیں. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، اور کفار کا انجام بھی اسی قسم کا ہوگا. دمرنا، دمر اللہ، دمر تدمیر تباہ کرنے کو کہتے ہیں. یہ گزشتہ اقوام کی سرنوشت سے درس عبرت لینے کے لیے قرآن مجید سیر فی الارض کی بہت دعوت دیتا ہے. متعدد آیات ہے. کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ بہت کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل پھر کر کے گزشتہ اقوام کی سرنوشت کا مطالعہ کرو، ان کے ساتھ کیا ہوا، سب تباہ ہو گئے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کا انجام کیا تھا؟ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ کیا تھا. قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم فرعون ہے، قوم لوط ہے، بہت سے قومیں. ان سب کو سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقۂ عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے طریقۂ عمل میں تبدیلی نہیں آتی. آزمائش کرتا ہے اللہ، مہلت دیتا ہے اللہ، دعوت دیتا ہے، دلیل قائم کرتا ہے، معجزات انبیاء کو دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد حجت پوری ہونے کے بعد جب وہ راہ راست پر نہیں آتے تو ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقۂ عمل ہے. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم. یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا کارساز تو اللہ ہے اور کفار کا کوئی کارساز نہیں ہے. مومنوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ تحفظ دینے والا ان کے ہاتھ سر پر جو ہے وہ ان کی حمایت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مولا ہے. تدبیر امور حیات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مولا ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور رہنمائی بھی دیتا ہے،
ہدایت کا سامان فراہم فرماتا ہے، اس لیے کہ مولا ہے، اہل ایمان کا مولا ہے، اہل ایمان کی نجات، ان کی سعادت اور ان کو اپنی منزل تک پہنچانے کا سامان فراہم فرماتا ہے۔ لہذا مومنین سب اللہ تعالیٰ کی ولایت میں شامل ہیں جی، اور اس ولایت کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کی مدد فرماتا ہے، جبکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے، ابن عباس راوی، تفسیر شواہد التنزیل، ایک اہل سنت کا ایک عالم دین ہے حسکانی، ان کی کتاب میں معروف مشہور، اس میں یہ آیا ہے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ولی علی و حمزہ و جعفر والحسن والحسین و ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینصرهم بالغلبہ علی عدوہم، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، الذین آمنوا کا اللہ مولا ہے، الذین آمنوا کے جو مصداق اول ہے وہ ہے علی، حمزہ، جعفر، حسن، حسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ینصرهم بالغلبہ علی عدوہم، وہ اپنے دشمنوں کے اوپر غلبہ دے کر کے اللہ مدد فرماتا ہے۔ یہاں جنگ احد میں ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا تھا، نحن لنا العزا ولا عزا لکم، عزا ایک بت کا نام ہے، لات و منع عزا، ہمارے لیے عزا ہے معبود، رب، عزا رب، عزا معبود، نحن لنا العزا ولا عزا لکم، اور مسلمانوں تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، وہ اپنے بتوں پر ناز کرتے تھے، بتوں پر ناز کرتے تھے اور مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے تھے کہ ان کے پاس یہ بت نہیں ہے جی۔ یہ موقف تھا ابو سفیان کا جی، نحن لنا العزا ولا عزا لکم، اس حالت میں آپ نے فرمایا ان کو جواب دے دو، تم بھی نعرہ لگاؤ، فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، جی۔ پھر مسلمانوں نے جواب دیا ابو سفیان کو جی کہ ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ہم کو وہ حدیث یاد رکھنا چاہیے، سورہ محمد کی ہر آیت میں، اس میں امام نے فرمایا تھا کہ ایک آیت ہمارے بارے میں ہے اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں، شروع میں بیان تھا نا، آپ کو بتایا تھا، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم،
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ لطف اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اور جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں، یہ مسلمان اور مومنین قرآن کو مانتے ہیں نا، قرآن کو تو رد نہیں کر سکتے، رد کریں گے تو پھر وہ کافر ہوتا ہے، جہنم جاتا ہے۔ یہ اگر مانتے ہیں قرآن کو تو قرآن ہر جگہ ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح۔ ایک فرقہ وجود میں آیا تھا ائمہ کے زمانے میں، اس کو فرقہ مرجئہ کہتے تھے، مرجئہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کافر جب کافر ہوتا ہے، کفر کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب مومن ہوتا ہے تو ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جاؤ، ان کو مرجئہ کہتے ہیں۔ قرآن کے ماننے والے یہ عقیدہ تو نہیں رکھیں گے نا۔ ائمہ علیہم السلام نے مرجئہ پر 3 بار لعنت تکراراً کہا، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ وہ قتل حسین کو گناہ نہیں سمجھیں گے، ایمان کے ساتھ قتل حسین کرو، کوئی ایمان کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوتا، قتل حسین بھی گناہ نہیں ہوتا۔ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ بتاتا ہے، مرجئہ کہ ایمان کے ساتھ گناہ نہیں رہتا۔ ایمان اور عمل صالح دونوں چاہیے ہوتا ہے۔ بتاتا رہتا ہوں کہ جس ایمان کا انسان کے کردار کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے اصلا۔ اللہ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو اور عمل صالح بجا لانے والوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہو گئے ہیں، وہ یتمتعون، وہ لطف اٹھاتے ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر اور مومن دونوں کے ساتھ یکساں رویہ رکھتا ہے۔ جو کھانا مومن کھاتا ہے اور مزہ آتا ہے، وہی مزہ کافر کو بھی آتا ہے، کافر کو بھی کھانا ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جو کافر ہوتے ہیں وہ بھوکے مر جاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جی، دنیا میں کافر ہو سکتا ہے بہتر کھائیں، جیسا کہ آج کل کے جو کافر ہے، تیل کی دولت تو مسلمانوں کے پاس ہے، نالائق، اور کھاتے خوب پیتے ہیں کافر اس دولت سے۔ یأکلو، کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جس طرح جانور کھاتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ جانوروں کی طرح کیا معلوم؟ جانور جو ہے
وہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں. وہ ہے نا سعدی کا قول ہے کہ ہم زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتے. جانور کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور مومن جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. اور یہ جانوروں کی طرح بے مقصد ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں. بے مقصد زندگی بے مقصد ہے. حیوانات جانوروں کی طرح زندگی ہے. انسان جانور سے بہت مختلف ہے. انسان عاقل ہے، انسان مقصد رکھتا ہے، اپنی زندگی کے لیے منزل رکھتا ہے، کامیابی ناکامی کا تصور ہے انسان کے لیے. یہ فرق ہے انسان اور جانوروں میں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے کھڑے ہو کر کے کھانا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے. کما تاکل الانعام، اس طرح جانور کھاتے ہیں اس طرح نہیں کھانا چاہیے. جانور کھڑے ہو کر کے گھاس کھاتے ہیں، تو انسان مومن کو کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا چاہیے. ہم عرض کرتے ہیں سرکار، یہ کھانا کھانے کی کیفیت جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، غرض مقصد ہے. غرض کھانے کا غرض و غایت کیا ہے؟ کیفیت کے سلسلے میں کوئی یہاں پر بحث نہیں ہے. یعنی کھانے کا طریقہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. جی، اس آیت میں مقصود کھانے کا طریقہ بیان کرنا نہیں ہے کہ وہ جانور کی طرح کھڑے ہو کر کے کھاتے ہیں. چلو کھڑے ہو کر کے نہ کھائیں، بیٹھ کر کے کھائیں تو پھر مقصد پورا ہو گیا. وہ لوگ کافر ہے، پھر بھی کافر وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ کے کھاتے ہیں یا آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں، پھر ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک نہیں آؤ تو پھر تو نہ ہوا نا. یہ طریقہ مقصد نہیں ہے. والنار مثوی لہم، اور آتش جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے. مثویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، آتش میں. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. اور بہت سی ایسی بستیاں جو آپ کی اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. بس ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. جس بستی کے رہنے والوں نے آپ کو وہاں سے نکالا، مکہ سے. اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ محمد جو ہے وہ ہجرت کے بعد جو ہے قریب زمانے میں، ہجرت کے بعد قریب زمانے میں یہ سورہ نازل ہوا ہے کہ جس بستی کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا ہے، اس بستی سے زیادہ طاقت والے، قوت والے، ان کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا. جی، یہ جو مکہ والے جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ مکہ والے تو گندلک پانی پیتے تھے اور
حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، سبحان اللہ، کہ تم جو ہے وہ سانپوں کے ساتھ پتھروں کے درمیان میں سوتے تھے. جی، کوئی زندگی نہیں تھی اہل مکہ کی، کوئی تمدن نہیں تھا، کوئی تہذیب بھی نہیں تھی. وہاں سے اس کو ہلاکت میں ڈالنا کون سا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضعیف کا تباہ کرنا آسان ہے اور قوی کا مشکل نہیں. یہ بتانا مقصود ہے تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے. تم سے بڑے طاقتور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. بالآخر وہ وقت بھی آ گیا، مکہ فتح ہو گئی، رسالت مآب 10,000 کے لشکر کے ساتھ اس مکے میں داخل ہو گئے، اور بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس مکہ میں داخل ہو گئے، اور مکہ والے ذلیل اور خوار ہو گئے. اور ان کو آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، تم آزاد ہو. ان کو طلقاء کہتے ہیں، آزاد کردہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.